اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں سورۃ البقر کی آپ حضرات نے 185 آیات تک ترجمہ اور تفسیر سماعت کر لی، اور آیات کریمہ میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ روزے کی فرضیت، رمضان کے روزے کی فرضیت، اور کس حالت میں رخصت ہے اور کس حالت میں فدیہ دینا ہوگا، اس کا تفصیلی بیان پیچھے گزر چکا کہ رمضان کے گنتی کے کچھ دن یعنی رمضان شریف کے مہینے کا روزہ یہ فرض ہے ایمان والوں پر۔ اب اگر کوئی سفر میں ہو تو اس کے بارے میں فرمایا، یا مریض ہو روزہ اس وقت نہیں رکھ سکتا، بعد میں تندرست ہو جائے تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھے، یہ نہیں کہ روزہ اس کا معاف ہے۔ اب یہ سفر چاہے معصیت کا سفر ہو یا جائز سفر ہو، بہرحال رخصت ہوگی اس کے لیے۔ اب یہ تو مسافر اور مریض کا سب پر روزہ فرض، مگر مسافر اور مریض کو رخصت ہے، مگر اسے دوسرے دنوں میں رکھنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص ہے جس کی عمر ایسی ہو چکی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا ایسی بیماری لاحق ہے کہ ٹھیک ہونے کا بالکل یہ کی امید ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک مسکین کا کھانا ہے ایک روزے کے بدلے میں۔ تو ایک روزے کا جو فدیہ ہے نا مسکین کا، وہ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا اس سے دونا جو یا اس کی قیمت۔ اب تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی شیخ فانی کی منزل میں ہے یا بے حد بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، مگر غریب بھی ہے کہ وہ فدیہ نہیں دے سکتا ہے، بے انتہا وہ غریب ہے۔ تو مسئلہ ذہن میں ہے کہ پہلی صورت تو یہ ہوگی کہ ایسا بیمار ہے مسلسل کہ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، یا شیخ فانی ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اتنا کمزور نحیف ناتمام بوڑھا ہو چکا ہے، تو روزہ نہ رکھے، ہر روزے کا فدیہ دے، اور فدیہ وہی 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت۔ اب اگر شیخ فانی تو ہے، مریض تو ہے، مگر فدیہ دینے کی طاقت نہیں، وہ بڑا غریب ہے، تو یہ بھی مسئلہ آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اپنے جو ہے عفو تقصیر کی دعا کرتا رہے کہ اے اللہ میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ پاتا، اور میرے اندر یہ بھی استطاعت نہیں کہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کروں، تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف فرما۔ تو اپنے عفو تقصیر کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ اب ایک مسئلہ کل ہم نے بتایا تھا، جلدی میں ذہن میں اگر نہ رہے تو ہم اس کی پھر سے وضاحت کر دیں کہ ایک آدمی سفر کے لیے نکلا، 92 کلومیٹر کی دوری پر وہ ہے، یا اتنی دوری پر جانے کا اس نے ارادہ کیا، تو اگر اس کا ارادہ 92 کلومیٹر جانے کا ہے، یعنی اصل تو اس نے ارادہ کیا وہاں تک میں جاؤں گا، وہاں جانا ہے مجھ کو، جہاں جانے کا اس نے قصد کیا وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، وہ نکلا لیکن کسی ضرورت کے تحت درمیان میں رکتا رہا، تو بھی وہ مسافر ہوگا، اپنے گاؤں سے باہر نکلتے ہی اس پر مسافرت کا حکم لگ جائے گا۔ اب روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، فجر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے روزے کا وقت شروع ہو گیا، سورج ڈوبنے تک ہے۔ اب ایک آدمی اگر فجر طلوع ہونے سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس نے سفر شروع کیا، فجر شروع ہونے سے پہلے اس نے سفر شروع کیا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جلدی سفر بھائی رات میں جلدی نکل جاتے ہیں، تو روزے کا افطار اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ جو باہر نکلا ہے روزہ شروع ہونے سے، اس پر روزہ بھی فرض نہیں ہوا ہے، کیونکہ روزہ اس دن کا روزہ کب فرض ہوگا؟ مثلاً 5ویں روزے کو وہ صبح صادق سے پہلے نکل گیا تو ابھی 5ویں دن کا روزہ اس پر فرض نہیں ہوا اور نکل گیا سفر کے لیے،
تو اب اس کے لیے چونکہ حالت سفر میں اس نے روزہ پایا اور اسے رخصت ہے افطار کی تو وہ افطار کرے گا. لیکن ایک شخص فجر کی نماز پڑھ کے نکلا تو چونکہ مقیم تھا تبھی اس پر روزہ فرض ہو چکا تھا، تو جس نے طلوع فجر کے بعد سفر شروع کیا تو اس دن اس کو افطار کی اجازت نہیں ہوگی. اس دن کی جس دن وہ فجر کے بعد نکلا، اس کے بعد والے روزوں میں افطار کی اسے رخصت ہوگی. بات یہاں پر واضح ہو گئی. ہاں، اب ایک چیز اور رہی کہ اگر مریض نے اس امید پر فدیہ دیا کہ بیماری کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اور فدیہ دیا، لیکن اللہ کی مرضی، اس کا کرم ہوا کہ بیمار ٹھیک ہو گیا، تو اب اس صورت میں اسے فدیہ جو کیا وہ صدقہ ہو گیا اس کی طرف سے. جو روزے اس نے نہیں رکھے ہیں مرض کی حالت میں اس کی قضا اسے ادا کرنی ہوگی. اسی طرح شیخ فانی بھی اگر رب کا کرم ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو اگرچہ اس نے اپنے قضا روزوں کو فدیہ دیا اسے پھر سے روزہ رکھنا پڑے گا. تو یہ جو آسانیاں ہیں شیخ فانی کے لیے یا سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں، اللہ رب العزت اسے فرماتا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہاں تک ہو چکا. اب آگے کی آیت کریمہ آیت نمبر 186. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں، اے میرے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں. دیکھیے رب یہاں خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پوچھیں، کس سے؟ تجھ سے. تو رب کے جاننے کا وسیلہ مصطفیٰ ہوئے. رب کے جاننے کا وسیلہ کون ہوئے؟ مصطفیٰ ہوئے. تو رب کی معرفت میں جب بندہ وسیلے کا محتاج ہے تو اس سے مدد مانگنے میں وسیلے کا محتاج کیوں نہیں ہوگا؟ اور پھر یہ وسیلہ ناجائز و حرام کیسے ہوگا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں، ہے نا، تو میں نزدیک ہوں. فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہے نا، تو دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، رب کیا فرماتا ہے؟ میں کیا کرتا ہوں؟ دعا قبول کرتا ہوں. دعا قبول کرتا ہوں. تو قبول کر لینا ضروری نہیں کہ اس کو دے بھی دیتا ہوں. اے میرے بندے میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، لیکن تیرے لیے کیا بہتر ہے مجھ سے بہتر تو تھوڑی جانتا ہے. تجھے وہ دیتا ہوں جو تیرے حق میں بہتر ہے. تجھے وہ دیتا ہوں جو تیرے حق میں بہتر ہے. تو اس آیت کریمہ میں حق کے طلب کرنے والوں کی، ہے نا، طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے. یہاں طلب مولا کا بیان ہے. لوگ کئی طریقے کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو طالب مولا ہوتے ہیں، طالب مولا ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو طالب دنیا ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو طالب عقبہ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو طالب دنیا کو جو مانگتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ دنیا تو کبھی حق میں بہتر ہو ہی نہیں سکتی ہے. دنیا کی ہر چیز بندے کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتی ہے. تو بہرحال اس آیت کریمہ میں حق کے متلاشیوں کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی پر اپنی تمام ضرورتوں کو قربان کر دیا
اور وہ ہمیشہ حق کے ہی طلبگار رہے، انہیں قرب و وصال کی خوشخبری سے شاد کام یہاں فرمایا گیا، مژدہ سنایا گیا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک جماعت صحابہ نے اللہ عز و جل کے جذبہ عشق میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے قرب کی جو ہے نوید سے سرفراز فرمایا، نوید قرب سے سرفراز کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جو چیز کسی سے مکانی قرب رکھتی ہے وہ اس کے دور والے سے ضرور دوری رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے۔ مکان والے کی یہ شان نہیں، مکان والے کی یہ شان نہیں، منازل قرب میں رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ منزل قرب میں رسائی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اپنی غفلت کو دور کر دیتا ہے تو منزل قرب میں اس کی رسائی ہوتی ہے۔ چلیے، یہ ہونا چاہیے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، اسی کی یادیں اپنا مقصد بنا لو، اپنا مقصد اسی کی یادیں بنا لو، اسی کی یادیں اپنا مقصد بنا لو، اپنا مقصد اسی کی یادیں بنا لو، اسی کی یادوں کو اپنی زندگی بنا لو، اپنی زندگی کو اسی کی یادیں بنا لو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو رب فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ یہ عرض حاجت کو پیش کرنا ہے، اور اجابت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے، اور اجابت جب کہتا میں قبول کرتا ہوں، یہ کیا ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر کیا کہے؟ لبیک عبدی۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ لبیک عبدی فرماتا۔ مراد کیا ہے؟ مراد عطا فرمانا دوسری چیز ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ مراد کا عطا فرمانا ایک دوسری چیز ہے۔ اے اللہ، بندے نے کہا لبیک عبدی، بندے میں حاضر ہوں، مانگ۔ اب عطا فرمانا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لہذا یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جب بندے کو جب اپنے رب کو بندہ پکارتا ہے اور رب کہتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ہم تو نہ جانے کتنی دعائیں کرتے ہیں، وہ پھر کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ سمجھے؟ اجابت دعا الگ ہے، قبول کر لینا الگ ہے، مگر مراد کو دے دینا، مراد کو عطا فرمانا یہ اور چیز ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ فی الفور، کبھی کبھی اس کے کرم سے فی الفور ہو جاتی ہے، کبھی حکمت کے تقاضے کے تحت کسی تاخیر سے کبھی بندے کی حاجت دنیا میں روا فرمائی جاتی ہے، کبھی آخرت میں، کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے، وہ عطا کی جاتی ہے۔ بندہ مانگ رہا ہے مگر اس کا نفع کسی اور چیز میں ہے، رب کرم کرتا ہے، پھر وہ دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے کہا گیا جو دعاؤں کی قبولیت میں جلد بازی کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کبھی کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے تو اس کی حاجت روائی میں دیر کی جاتی ہے، وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا وہ محبوب بندہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن پسارا ہے، تمہاری جاؤں نے ہمارا دم نکالا ہے۔ ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن پسارا ہے، تمہاری جاؤں نے ہمارا دم نکالا ہے۔ ارے محبوب ہے تو میرا، تو آیا ہے، بیٹھ، مانگتا جاؤ، کچھ اور کہہ، کچھ اور کہہ، کچھ اور کہہ، کچھ اور کہہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ وہ تو شادی شدہ لوگوں سے پوچھو، دنیاوی معاملات کو سمجھو تو اس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب شادیاں نئی ہوئی رہتی ہیں تو گھنٹوں روز باتیں ہوتی ہیں، کیا بات ہوتی ہے اللہ بہتر جانے، لیکن جب وہی کچھ برس پورے ہو جاتے ہیں تو بیوی فون کرتی ہے تو شوہر کو غصہ آتا ہے، کیا بار بار گھڑی فون کرتی ہے، اور جب شوہر فون کرتا ہے تو بیوی کہتی رکھو بہت کام پڑا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ
بات نہ کرو تو جھگڑتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک وقت آتا ہے کہ بات کرنے کے لیے آگے بڑھو تو جھگڑتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بندہ کبھی محبوب ہوتا ہے. یہ دنیاوی مثال ہم نے دی ہے نا، یہ تو ہر ایک کے تجربے میں ہوتی ہے. تو یہ چیز سامنے رکھیں کہ بندہ محبوب ہوتا ہے، وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے، کبھی دعا کہ کرتا مانگتا رہے، مانگو مانگتے جاؤ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت ایک روایت جو ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، سوال ہوا کہ اے پیارے حبیب ہے نا، خاتم المرسلین، پیغمبر اعظم، آپ نے اپنی امت کے علماء کا مقام اتنا بلند بنا دیا کہ انبیاء امتی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، اتنا بلند مقام آپ نے عطا کر دیا. تو فرمایا کہ اس کا جواب میرا ایک امتی دے گا. تو سیدنا امام غزالی رضی اللہ عنہ کی روح پاک کو پیش کیا گیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا مسموک تیرا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی فرماتے محمد 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 بن محمد بن محمد بن محمد. بڑا لمبا سلسلہ بتا دیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے محمد غزالی ہے نا، محمد روح غزالی وہاں تھی، نام محمد، باپ کا نام محمد، دادا کا نام محمد 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 ہونا چاہیے. یہی کہ اپنے بچوں کا نام جو پہلا پیدا ہوتے ہی کان میں جب آپ اذان دو ہے نا، داہنے کان میں اذان بائیں کان میں اقامت دو اور اس کے پکارو جس نام سے، محمد کے نام سے ہے نا. یہ قیامت کے دن جب یہ کہا جائے گا کہ محمد جنت چلو تو سب نام والے بھاگیں گے جنت کی طرف. چلیے خیر، تو یہ محمد 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 ہے. کبھی ہم نے تو صرف تمہارا نام پوچھا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، اتنا سلسلہ باپ داداؤں کا شجرہ کیوں سنانے لگے؟ تو امام غزالی نے کہا اے موسیٰ کلیم، معذرت بارگاہ میں ادب کے تعلق سے حضور، جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، جب رب آپ سے شرف ہم کلامی، جب آپ کو کلام کا شرف دے رہا تھا رب ہے نا کوہ طور پر، تو رب نے کیا پوچھا تھا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا کہ آپ جواب تو اتنا تھا کہ آپ کہہ دیتے ہیں یا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، مگر آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ یا عصایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولیا فیہا معارب اخرى، یہ میری لاٹھی ہے نا، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنے بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے بکریاں کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور بہت سارے کام ہیں. اللہ نے آپ سے صرف پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، ہاتھ میں کیا ہے، تو اتنی لمبا جواب آپ نے کیوں دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ غزالی جو ہے اس وقت رب مجھ سے ہم کلام تھا ہے نا، مجھے اس نے کلام کا شرف بخشا تھا، تو میں نے بات لمبی کر دی تاکہ زیادہ دیر تک اس برکت والے لمحے سے جو ہے مستفیض ہوتا رہوں ہے نا، جلال وہ نور جلال کی ضیاء باریوں میں نہاتا رہوں. تو حضرت امام غزالی نے فرمایا اے اللہ کے کلیم، معاف فرمائیں، میں اگر کہہ دیتا میرا نام صرف محمد ہے تو بات تو ہی ختم ہو جاتی. مجھے بھی یہ موقع ملا کہ آپ سے شرف ہم کلامی ملے، میں نے اتنی بات سنی، اتنی دیر تک آپ سے سوال و جواب اور بات چیت ہوئی، میں شرف گفتگو کی لذتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ہاں باریاں باندھے رہتے تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں غالباً جب ہوتے باری کا وقت ختم ہوتا، مثلا اب عصر کی نماز پڑھ کر ان کے یہاں سے اب دوسری جوزہ کے پاس، ام المومنین کے پاس جانا ہے، تو جیسے نکلنے کا وقت ہوتا شہد سرکار کو پسند ہوتی، یہ فوراً شہد کا شربت بنا لاتی. جیسے حضرت حضور نکلنا چاہتے تو وہ کہتی ٹھہریں میں آپ کے لیے شہد کا شربت بناتی ہوں. تو چونکہ سرکار کو شہد بہت پسند ہوتا تو تھوڑی دیر رک جاتے. تو بقیہ ازواج کو جو ہے اس کی جو عورتوں میں ہے نا ایک
بقیہ ازواج کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ سرکار تھوڑی دیر رک گئے وہاں پر وہ اپنی محبت، تو یہ جو روکنا تھا یہ کسی بہانے سے، تو رحمت حق بہانمی جوید ہے۔ تو بندہ جب کبھی کبھی محبوب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، بندہ کبھی کبھی بڑا محبوب ہوتا ہے تو رب اس کی حاجت پوری کرنے میں دیر کرتا ہے، لمبی دعا کرتا رہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا بڑے دل سے مانگ رہا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، اسے دے دوں؟ رب کہتا ہے فرشتوں رکو، میرا یہ بندہ مجھے بڑا مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ اس کا مانگنا مجھے پسند آ رہا ہے، اور مانگنے دے اسے، اور مانگنے دے، تھوڑی دیر اور مانگنے دے۔ اچھا، تو دعائیں قبول نہ ہوں تو مایوس نہ ہو، بلکہ اور رو کر اور عاجزی کے ساتھ دعا کرو۔ تمہاری دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب چاہتا ہے کہ تم اور اس کے در میں حاضر ہو، تمہیں پسند کر رہا ہے رب، تمہیں رب اور چاہتا ہے، تم رب کے محبوب ہو، اسی لیے اور چاہتا کہ بار بار مانگو۔ وہ ایک واقعہ ہے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک نوجوان تھے، ایک اللہ کے ولی تھے جو نوجوان تھے، وہ حج کو گئے، ساتھ میں ایک بزرگ ہیں جن کی عمر تقریباً 70 سال کے اوپر ہو چکی ہے، دونوں طواف کر رہے ہیں۔ جیسے طواف میں کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک لا لبیک، تو آواز تو آئی، تو جو یہ بزرگ نوجوان تھے اللہ کے ولی، انہوں نے کہا جواب سنا آپ نے؟ انہوں نے کہا ہاں سنا۔ کہا کیا سنا آپ نے؟ کہا یہ 70 سال سے سن رہا ہوں۔ کہنے لگے میں 70 سال سے سنتے آ رہا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں، ہاتف غیبی سے جواب آتا لا لبیک، قبول نہیں ہو۔ تو کہا 70 سال سے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر کیوں اتنی محنت کر رہے ہو، کیوں اتنی مشقت کر رہے ہو جب قبول نہیں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جاؤں تو پھر کس اور در پہ جاؤں، یہاں نہ آؤں تو پھر جاؤں کہاں؟ وہ کہتا رہے لا لبیک، میں تو بس لبیک اللہم لبیک ہی کہتا رہوں گا، میں تو لبیک اللہم لبیک ہی کہتا رہوں گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ محبوب بندے ہوتے ہیں۔ خیر، تو آواز آئی کہ اے میرے بندے جا، 70 سال کے تیرے حج کو قبول کر لیا گیا ہے، 70 سال کا سارا سفر تیرا آج قبول کر لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے خیر، تو کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ شرائط قبول نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے میں صدق، اخلاص، نیت جو ہوتی ہے اس میں قبولیت کے جو شرائط ہوتے ہیں وہ نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعائیں کروائی جاتی ہیں جناب، کہ ہمارے اندر وہ اخلاص، ہمارے اندر وہ توجہ، وہ نیتیں کہاں ہوتی ہیں؟ دنیا دار ناکارے ٹھہرے، بے سلیقہ، بے ڈھنگے، گمار ناکارے ٹھہرے، اسی لیے اللہ والوں سے دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ یاد رہے کہ ناجائز معاملات امر کی دعا کرنا جائز نہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ حضور قلب کے ساتھ قبول کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے، اور شکایت نہ کرے کہ میری دعا قبول نہ ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، حدیث پاک میں کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھے، اس کے بعد دعا کرے، حمد و ثنا کرے، درود شریف پڑھے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد کیا کرے؟ دعا کرے۔ بہرحال ان سب چیزوں کا خیال رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا پر لبیک کہتا ہوں۔ تو یہاں کسی کو یہ شک نہ گزرے کہ کبھی کبھی بسا اوقات دعا کرتے کرتے سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر الرجل یطیل السفر بمدیدہ الی السماء یا رب، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، یا رب مطعمہ حرام ملبسہ حرام وغذا بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ یہ ہم نے یہ حدیث کئی بار آپ کو سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص
کا ذکر سرکار نے فرمایا کہ وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال اس کے پریشان، جسم اس کا گرد آلود، اس کا کھانا لباس سب حرام کمائی سے ہوتا ہے، کھانا بھی حرام کمائی سے، لباس بھی حرام کمائی سے، پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے، تو لاکھ پکارے دعائیں کرے، ایسے حرام خور کی دعا کب قبول ہو سکتی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا صحابہ کو کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ دعا کی قبولیت کی ان شرائط کو کبھی بھی ہم کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ ہم تو حلال و حرام میں فرق کرنے کی زحمت بھی دیکھو گوارا نہیں کرتے، تو اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہو تو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ تعجب و حیرت تو اس کا یہ ہے کہ اس کی رحمتیں بے پایاں، وہ فریادیں سنتا ہے نا۔ ہم تو سنانے کے بھی لائق نہیں ہیں جناب، دھتکار کر بھگا دیے، ہماری حرکتیں دھتکار کر بھگانے والی ہیں، ہم تو جو ہے مانگنے کے بھی لائق نہیں ہیں، مرادیں ملنا تو دور کی بات ہے۔ چلیے خیر، اللہ تعالی ہمیں دعاؤں، ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولو کیا یہ ایسا ہے نہیں؟ ہم در کے بھکاری تو ہیں، مگر خارش زدہ کتے کی طرح، کہ خارش زدہ کتے کو جس طرح آدمی دروازے سے بھگا دیتا ہے، اسے بیٹھنے تک نہیں دیتا ہے، اس کے جسم کی گند جو ہوتی ہے۔ بولو، اتنے مالک، بڑے مالک کے در پر نمازیں نہ پڑھ کر کے مانگنے والا کس امید میں مانگتا ہے؟ کس منہ سے وہ مانگتا ہے؟ داڑھیاں چھلانے والا، سنت کے خلاف کام کرنے والا، حرام کمائی کمانے والا، نماز نہ پڑھ کر کمانے کے پیچھے بھاگنے والا، دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہنے والا، کس منہ سے مانگتا ہے وہ؟ کیا وہ مانگنے کے لائق ہے؟ صبح سے شام تک اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا، کیا مانگنے کے لائق وہ منہ ہے؟ مگر اس کا کرم ہے کہ کم سے کم تمہیں مانگنے تو دے رہا ہے، ہمیں مانگنے تو دے رہا ہے۔ ہم جب پکارتے ہیں تو لبیک عبدی تو کہتے رہا ہے، اس کا کرم بھی پایا یہی ہے کہ وہ لبیک عبدی کہہ دیتا ہے۔ چلیے، تو طالبان حق اس کو ذہن میں محفوظ رکھیں، رب سے قرب کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا جب کری جائے تو یاد رکھو، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو اور ہتھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو، لہذا یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ تمہارا رب حیا والا کریم ہے، جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے، دیتا ہے، کبھی دنیا میں، کبھی بدلہ اٹھا کے رکھتا ہے، آخرت میں دیتا ہے۔ کبھی بندہ مانگتا ہے تو اس کی مانگی ہوئی چیز میں بھی بھلائی نہیں ہوتی تو وہ دیتا ہے جو اس کے لیے بھلا ہوتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاؤ، توبہ و استغفار کرو، کہ ایک انگلی سے اشارہ کرو، گڑگڑا کر سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلاؤ یوں اوپر کی طرف، کندھوں تک ہاتھ اٹھاؤ، اس طرح آسمان میں چہرہ تمہارا اوپر ہو، آنکھوں سے آنسو بہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ جب ہاتھ کو اٹھاؤ تو چہرے پر پھیرو، جب نیچے گراؤ تو چہرے پر مل لو۔ رات کے آخری حصے میں فرض نمازوں کے بعد درود پہلے پڑھ لو، اخیر میں دعا درود پڑھ لو، یہ سب دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ نماز کے بعد فوراً دعا کرنی چاہیے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ کفر سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، اے اللہ میں کفر، فقر اور عذاب
عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رب سے دعا کرو، اے اللہ مجھے بخش دے، میرا معاملہ آسان کر دے، میرے رزق میں برکت دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ دعائیں کرو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا نعبد الا ایاک۔ لہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ قرآن و حدیث میں بہت ساری دعائیں ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرو تاکہ اللہ قبول فرمائے۔ خیر، یہ تو جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اپنے بندے کی پکار پر لبیک کہتا ہے، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ چلو اب آگے کی آیت کریمہ، وقت تو زیادہ ہو چکا ہے مگر چلیے آگے اللہ فرماتا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اس آیت کریمہ میں کئی مسائل کا روزے کے تعلق سے ذکر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے۔ فتاب علیکم وعفى عنکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ فالآن باشروہن، تو اب ان سے صحبت کرو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈور سے پھو پھٹ کر۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوہا، تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، یوں ہی اللہ بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں، لعلہم یتقون، کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ چونکہ یہاں مسائل شرعیہ میں کافی لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے، مگر اگر ہم سب پر گفتگو کریں گے تو بہت طویل ہوگی۔ اختصار کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس تمہارا جانا حلال ہوا۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ یہ رب نے کیوں فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں تمہارا اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال ہوا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ راتوں
دن میں طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عورت سے کانٹیکٹ کرنا منع کیا گیا روزے میں، رات میں تو جائز ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے کہ پہلی شریعتوں میں افطار کے بعد کھانا بھی پینا بھی، اسی طرح مجامعت کرنا، بیوی سے وطی اور کانٹیکٹ کرنا نماز عشاء تک حلال تھا، یعنی مغرب سے عشاء تک کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا حلال تھا۔ عشاء کے بعد یہ سب چیزیں رات میں بھی حرام ہو جاتی تھیں، دن میں تو حرام تھی ہی، عشاء کے بعد مغرب سے عشاء تک حلال اور عشاء کے بعد حرام ہو جاتی تھیں۔ یہ حکم سرکار کے زمانے تک باقی رہا۔ تو نزول قرآن کے وقت بھی یہ حکم باقی تھا، جب اسلام کی تعلیم سرکار نے دی اس وقت بھی یہ حکم باقی تھا۔ مگر معاملہ کیا ہوا کہ بعض صحابہ سے رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد بھی مباشرت کا وقوع ہو گیا، رات میں ان سے اپنی بیویوں سے انہوں نے کانٹیکٹ جمع کر لیا۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس پر وہ حضرات بڑے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے حالت کو عرض کیا، اپنے حال بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی اور بیان کر دیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مجامعت کرنا حلال ہے، وطی کرنا، کانٹیکٹ کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو چونکہ پہلے یہ جائز نہیں تھا، عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق، عشاء بعد کے بعد حرام، مغرب سے عشاء تک خالی حلال تھا بس۔ تو یہ آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی کیونکہ صحابہ کرام سے بعد عشاء بھی اس چیز کا وقوع ہو گیا کہ وہ بیویوں کے پاس اپنے گئے، رب نے معاف کیا اور امت کے لیے آسانی فرما دی۔ چلیے، وَأَنْتُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالو گے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ تو اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالو گے، مطلب یعنی اگر یہ حکم باقی رکھا جائے کہ مغرب سے عشاء تک خالی یہ چیزیں حلال ہیں، اس کے بعد کی حرمت باقی رکھی جائے، تو رب جانتا ہے کہ تم اپنے آپ کو خیانت میں ڈالو گے، کنٹرول نہیں کر پاؤ گے، یہ تم سے ہوگا ہی، بچنے کا کوئی راستہ، ایسا ہوتا رہے گا۔ تو اس کو رب نے اس خیانت سے وہ مجامعت مراد ہے جو حلال ہونے سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی، اس کی معافی کا بیان فرما کر رب نے اس کی تسکین فرمائی۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ امر اباحت کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ فالآن باشروہن، یہ اباحت کے لیے ہے کہ اب وہ ممانعت اٹھا دی گئی، رمضان کی راتوں میں مباشرت تمہارے لیے اپنی بیویوں سے جائز ہے۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے، رب فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم کیا ہو؟ ان کے لباس ہو۔ یاد رہے کہ مرد کا لباس عورت کو فرمایا اور عورت کا لباس مرد کو فرمایا ہے۔ میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کے تمام درجے یہاں پر پائے جا رہے ہیں۔ مرد عورت کے باہمی تعلقات کو یہاں پر بڑی ہی خوش اسلوبی سے بیان کیا گیا، جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو، لہذا دونوں کے حقوق اور فرائض برابر ہیں۔ پھر لباس کی تعبیر کتنی پیاری ہے، ذرا آپ دیکھیں کہ مردوں کو عورتوں کا لباس، عورتوں کو مردوں کا لباس ہے نا۔ لباس ایک پردہ ہے نا، لباس ہے نا، پردہ ہے کہ نہیں، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، اچھے کپڑے پہنو تو خوبصورت دکھائی دیتا ہے انسان۔
لباس میں راحت ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ لہذا ایک اچھی بیوی اپنے خاوند کے لیے اور ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ پردہ بھی ہے، زینت بھی ہے، راحت بھی ہے۔ وہ گھر جنت ہے۔ کہتے ہیں ایک عورت گھر کو جنت بھی بنا دیتی ہے اور ایک عورت گھر کو جہنم بھی بنا دیتی ہے۔ اعلیٰ اخلاق، وسیع الظرف، بہتر سوچ اور فکر کی اگر خاتون ہے تو وہ اپنے اور اپنے گھر کے لیے جنت ہی ہے یقیناً۔ جہاں جوزیت کا یہ بلند تصور اور اعلیٰ معیار ہو، اس کے لیے دنیا جنت ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بتاؤ جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اعلیٰ تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے جو آج شرم و حیا کا نقاب نوچنے کا حکم دنیا نے دیا، اسلام نے نہیں دیا ہے۔ اس نے عورت کو محفل رقص و سرور کی زینت بننے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ اسلام ایک مستقل دین ہے، اس کا اپنا نظام ہے، اپنا قانون ہے، اپنا ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے استقلال کی یہی علامت ہے کہ وہ ہر حالت میں اسی ضابطے کا پابند ہے، کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے، کوئی خوش ہو کوئی ناخوش ہو۔ اسلام ہر دل عزیز بنے، اسلام کو ہر کوئی اچھا کہے، اس کے لیے وہ مغرب کی تہذیب کے ساتھ مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے خط و خال میں جس وقت لوگ کت و برید کی جائے گی، اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس دن اسی دن اسلام بحیثیت ایک مستقل ضابطۂ حیات کے ہم سے چھین لیا جائے گا۔ اس کے اپنے اصول ہیں۔ ممکن ہے کہ تم ان لوگوں کو کٹر وادی کہو، ممکن ہے تم ان کو سخت گیر کہو، بہت سخت مولانا ہیں، بڑے کٹر مولانا ہیں، ہے نا، بڑی ہی پرانی سوچ رکھنے والے مولانا، تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مرد کا لباس ہیں۔ جس طرح لباس بدن کے عیب کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح ایک عورت اس وقت عورت ہے جو اپنے شوہر کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتی ہو۔ وہ مرد حقیقت میں وہی شوہر ہے جو اپنے عورت کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہو۔ آج گھروں میں جو طلاق اور خلا اور ہنگامہ خیزیاں ہوتی ہے، صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ جب خواتین اپنے شوہروں کی برائیاں اپنی سہیلیوں سے، اپنے گھر پر اپنے لوگوں سے کرتی ہیں، جب ہوتا ہے تو پھر وہیں پر شیطان اپنا ننگا ناچ ناچنا شروع کر دیتا ہے، جہاں خاندانی رشتوں کی تباہ و بربادی ہو جاتی ہے۔ اب آگے کے مسائل ہیں، انشاءاللہ وقت کافی ہو چکا ہے، یہاں پر ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ازدواجی زندگی میں خیر و برکت و رحمتیں عطا فرمائے۔ یہاں بہت سارے مسائل ہیں جس پر تفصیلاً بات کرنی ہوگی، کیونکہ مقصد جلدی سے ترجمہ تفسیر کر کے یہ کہنا کہ ہم نے مکمل قرآن کی تفسیر کر دی ہے، یہ کہنے کے لیے ہم نے درس نہیں شروع کیا ہے۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں بہت کم علم ناکارہ ہوں، لیکن رب کے فضل و کرم سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، غوث و خواجہ و رضا کے فیضان، تاج و شریعہ کی عنایتوں اور محدث کبیر کی نظر رحمت کے صدقے، میرے پیر و مرشد کے روحانی فیضان کے صدقے، والدین کی دعاؤں کے توسل سے کوشش یہ کروں گا، اساتذہ کی کرم نوازیوں کے صدقے، جتنا ہو سکے اس کو میں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت جو غلطیاں خطائیں ہوں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔